پارہ نمبر 11 یعتذرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ بہانہ لے کر آئیں گے جب تم جنگ سے واپس لوٹ کر ان کے پاس آؤ گے، تم کہہ دو کہ بہانہ بتانے اور عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات کی خبریں دے دی ہیں اور آگے تمہارا کیا رویہ اور کیسا عمل رہتا ہے اللہ اور اس کا رسول دیکھ لیں گے، پھر تم کو اس عالم الغیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف واپس جانا ہے، تب وہی تم کو اچھی طرح بتا دے گا کہ تم کیا کچھ عمل کر کے آئے ہو۔ جب تم لوٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو اللہ کی قسم کھا کھا کر تم کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ تم ان کا معاملہ نظر انداز کر دو، تم بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ گندے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی سزا ہے ان کے اس کام کی جو انہوں نے کیا تھا۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کر حلف اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو سن لو کہ اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ گاؤٹھی لوگ جو گاؤں کھیڑے میں رہتے ہیں کفر اور نفاق میں کچھ زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اس سے یہ لوگ انجان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑا علم والا اور حکیم ہے۔ اور دیہاتی لوگ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ خیر کے کام میں جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم پر کوئی گردش یا چکر آ جائے اس کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، جبکہ بڑی بری طرح کی گردش خود ان پر آ پڑنے والی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور گاؤں دیہات کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے اسے اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں اور رسول کی دعا حاصل کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب ہے، بہت جلد اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ایمان کی پکار پر سب سے اول آگے بڑھنے والے مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ بھی ہوں اور جنہوں نے نیکی حاصل کرنے میں بڑی خوبی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں پر یہ لوگ ہمیشہ کے لیے آباد ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے آس پاس کے دیہاتی لوگوں میں اور مدینے کی آبادی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، پھر ایک بڑے عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا صاف صاف اقرار کر لیا ہے۔ یہ لوگ کچھ نیک اور کچھ برے کام ملے جلے کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اللہ ان کی طرف اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے نبی، آپ ان کے لائے ہوئے مال میں سے صدقات کو قبول فرمائیں، تب انہیں آپ صاف ستھرے کر سکو گے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں بڑی تسلی کی بات ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو منظور فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تو واقعی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کے رسول اور ایمان والے لوگوں کو بھی دکھ جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو۔ پھر تم بہت جلد اس اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، تب وہی تم کو اچھی طرح بتا دے گا کہ کیا کچھ عمل کر کے آئے ہو۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کا حکم آنے تک ان کا فیصلہ ملتوی رکھا گیا ہے۔ اللہ آگے چاہے گا تو ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول رکھے گا، اور اللہ ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ضد پر ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، ایمان والوں کے بیچ کفر اور تفرقہ پھیلانے کو، اور جو بھی اس کے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کو اٹھا ہو، اس کو پناہ دے کر داؤ گھات کی جگہ دینے کو، نقصان پہنچانے والی اس مسجد کے بنانے پر قسم کھا جائیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، آپ تو صرف اسی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں جس کی بنیاد اول روز سے خدا پرستی پر رکھی گئی ہو۔ واقعی اس مسجد کا حق بہت زیادہ ہے کہ آپ اس میں نماز کو کھڑے ہوں۔ اسی مسجد کی یہ شان ہے کہ اس کو ایسے آدمی آباد رکھتے ہوں جو طہارت اور پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔
اور اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو صاف ستھرے ہوں۔ بھلا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے نام کا ادب رکھ کر اور اس کی رضامندی چاہنے پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے، یا پھر وہ اچھا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی ڈھلوان کھائی کے کنارے پر رکھی کہ جہاں عمارت لڑک جانے کو ہو، اور یہ آدمی اس عمارت سمیت ایسا گر پڑے کہ سیدھا جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسی ظالم قوم کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ایسی عمارت جو لوگ بھی بنا لیں، ہر گھڑی ان کی عمارت ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور اللہ بڑا جاننے والا اور دانشمند ہے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے ذمے یہ وعدہ سچا ہے، توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ بس اب تم خوش ہو جاؤ اپنی اس سودا گری پر جو سودا بیچ دیا تم نے اللہ کو، اور یاد رکھنا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنے والے اور اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلی باتوں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حد بندی کی حفاظت کرنے والے ہیں تو بس یہی لوگ ایمان والے ہیں، انہیں بشارت سنا دو۔ شرک کرنے والے اگر قریبی رشتے ناتے والے ہوں تب بھی نبی کی یہ شان اور ایمان والوں کا بھی یہ کام نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جبکہ یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے اس وعدے کے سبب ہوا تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا ترک کر دی۔ بے شک ابراہیم تھے بھی بڑے نرم دل اور بہت برداشت کرنے والے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد
بلا کسی وجہ کے گمراہی میں دھکیل دے، یہاں تک کہ وہ صاف صاف انہیں پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ سچ جانو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ نے توجہ فرمائی نبی پر اور مہاجرین و انصار پر، جنہوں نے بہت سخت گھڑی میں اور تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا، جبکہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ ان میں کے چند لوگوں کے دل مصیبت کے سبب ڈگمگانے لگے تھے، پھر اللہ نے ان کو اپنی مہربانی کا سہارا دے کر سنبھال لیا۔ بے شک اللہ نے ان کے ساتھ بھی سہولت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور ان 3 اصحاب کی بھی توبہ قبول فرما لی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ خود اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے خوب سمجھ لیا کہ اللہ سے بچ کر پناہ کی جگہ کہیں نہیں مگر صرف اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ ان کی توبہ قبول رکھی جائے، بے شک اللہ تو بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچتے رہو اور سچوں کے ساتھ مل کر رہو۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کی اور اس کے آس پاس کے دیہات کے رہنے والوں کی یہ حالت تو کبھی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ کر پیچھے رک جائیں، اور انہیں زیبا نہیں کہ اللہ کے رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان کی فکر میں لگ جائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبت جھیلنی پڑی ہو، پیاس کی اور تھکان کی اور بھوک کی، اور ان کے جب جب قدم اٹھانے سے دشمن غصے میں آ کر آگ بگولا ہوئے ہوں، اور دشمن پر ٹوٹ کر انہوں نے جو کچھ چھینا جھپٹی کی اور ان کی پٹائی کر دی، ان سب کاموں پر ان کے نامہ عمل میں نیکی لکھ لی گئی۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور اس مہم میں جو کچھ بھی چھوٹا بڑا خرچ انہیں کرنا پڑا اور جس میدان اور گھاٹی میں انہیں قدم رکھنے پڑے، ان سب کاموں کو لکھ لیا گیا ہے تاکہ ان کے ہر اچھے عمل کا بدلہ انہیں دیا جائے۔ ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل پڑیں، بلکہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہر آبادی سے ایک ٹکڑی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کو نکلے، اور جب اپنی بستی کے لوگوں کی طرف واپس لوٹ آویں تو اپنی برادری کو چوکنا کر دیں، اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کا طریقہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تعلیم کریں تاکہ یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کی فکر کریں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اے ایمان والو، لڑو ان کافروں سے جو تمہارے آس پاس گھیرا کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ تم کو مضبوط اور سخت پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں بعض شخص کہتا ہے کہ اس صورت کے اترنے سے تم میں کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ بس جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور اس ایمانی ترقی سے وہ بہت بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل پلید ہو چکے ہیں تو ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ لوگ مرے بھی اس حال میں کہ کفر کی حالت میں ہی موت سے واسطہ پڑا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ ہر سال ان کو ایک بار یا 2 بار آفت میں ڈال کر ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر بھی توبہ کر کے سنبھل نہیں جاتے اور نصیحت قبول نہیں رکھتے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے ان کا منہ بگڑ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی طرف تکنے لگتے ہیں کہ اس حال میں تم کو کوئی دیکھ نہ لے، پھر چالاکی سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے دلوں کو چکر میں پھیر دیتا ہے کہ اب وہ ایسی قوم ہے کہ سمجھ سے محروم ہے۔ بے شک تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے اپنے ہیں، ذرا تکلیف تم کو پہنچے تو انہیں بہت بھاری دکھ لگتا ہے۔ تمہاری آسانی کی ان کو بڑی تمنا ہے، اور ایمان والوں سے بڑی نرمی اور مہربانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور عظمت والے عرش کا مالک بھی وہی ہے۔ سورت نمبر 10 یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا برضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت و دانائی سے بھرپور ہے۔ تو کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی بھیجی کہ انسانوں کو خبردار کر دو، اور جو ایمان لائے ان کو بشارت سنا دو کہ ان کے رب کے دربار میں جانے کا یہ سچا قدم پڑا۔ تب بھی کافروں نے کہہ ڈالا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ بے شک تمہارا رب تو وہی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، پھر عرش پر بادشاہی بھی صرف اسی کی چھائی ہوئی ہے، سب کاموں کا انتظام و بندوبست اپنے حکم سے خود کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ایسی شان والا ہے تمہارا پروردگار، تو بس اسی کی بندگی کرو، کیا اب بھی نصیحت کو قبول نہ رکھو گے؟ اسی کی طرف لوٹ کر تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اسی نے پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، اس لیے کہ جو ایمان پر قائم تھے انصاف کر کے انہیں اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو کافر مرے ان کو نہایت گرم کھولتا ابلتا پانی اور دردناک عذاب دیا جائے، تاکہ اپنے کفر کی وہ سزا پاتے رہیں۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور والا، اور اس کی گردش کی منزلیں صحیح انداز سے مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے ہی یہ سب پیدا کیا تاکہ حق کو ظاہر کر ڈالے، اس طرح اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم سے کام لیتی ہو۔ بے شک بات یہ ہے کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور آسمان اور زمین میں جو چیز اللہ نے پیدا کر دی ہے ان سب میں نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچاؤ کی فکر کریں گے۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ان کی خیریت نہیں۔ ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ان کی کمائی کے مطابق ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر کے لائے، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب ان کے قدموں تلے بہنے والی نہروں کی نعمت سے بھرپور جنتوں کی طرف جانے کا راستہ دکھا دے گا۔ جنت میں داخلے پر یہ لوگ پکار اٹھیں گے، سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ آپس میں ان کی ملاقات پر مبارکباد میں سلام کہیں گے، اور آخر میں ان کی پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جیسا کہ انسان مال کی طلب میں جلدی کرتا ہے، اگر اللہ انہیں سزا دینے میں ویسی ہی جلدی سے کام لیتا تو انسانوں کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا. بس جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، ان کی شرارت میں انہیں ڈھیل دے کر کچھ مدت کے لیے ہم ان کو چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ اندھا دھن جتنا بھٹکنا ہو بھٹکتے پھریں. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹا ہوا، اپنی کروٹ پر پڑا، یا بیٹھے بیٹھے بھی اور کھڑے بھی. لیکن جب ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا چل پڑتا ہے گویا جو تکلیف اسے پڑی تھی اس کو ہٹانے کو کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حج سے گزرنے والے لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے دکھائے جاتے ہیں. اور تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے ظلم کیا، ہم ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تب بھی یہ لوگ مانے نہیں. پھر ہم بھی ایسے مجرموں کو اچھی طرح سزا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں نائب بنایا تاکہ اب دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو. اور جب ان پر ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو. آپ کہہ دو کہ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ اس قرآن میں اپنے جی سے کچھ عدل بدل کر سکوں. میں تو چل پڑا ہوں اس حکم پر جو میری طرف اس قرآن میں وحی سے بھیجا گیا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. آپ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا کہ میں یہ قرآن تم پر نہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ تم کو اس کی خبر دیتا، کیونکہ میں تو اس کے پہلے بھی عمر کا ایک حصہ تم میں رہ چکا ہوں. کہ پھر بھی تم کو عقل نہیں؟ پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ موٹ کوئی بات بنا کر چلانے لگے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور اسے جھوٹ بتائے. اس بات کو بے شک جانو کہ مجرمین کا کبھی بھلا نہ ہوگا. اور عبادت میں لگے ایسوں کی جو نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نفع بھی نہیں دلا سکتے، پھر بھی گھمنڈ میں بولتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کے لیے ہیں. آپ ان سے کہہ دو کہ اچھا کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دینے لگے جو اسے معلوم نہیں، اور اس بات کا آسمانوں اور زمین میں کہیں وجود نہیں، کہیں پتہ نہیں. اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بلند و اعلیٰ ہے. پہلے سے لوگ ایک ہی امت رہے ہیں، پھر آپس میں جدائی پڑ گئی. ان کے لیے فیصلے کا مقرر دن کا آپ کے رب کا فرمان پہلے سے جاری ہو چکا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو جاتا. کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ آپ جواب میں کہہ دو کہ غیب تو صرف اللہ جانے، اب تم بھی راہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها فترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون اور لوگوں کو نقصان کے بعد جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ایسی نشانیوں میں بھی بہانے کرتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ بہت جلد پھر کوئی ہیلا کھڑا کر سکتا ہے. بے شک ہمارے مقرر کیے ہوئے کارکن تمہاری تمام کارروائی لکھتے جاتے ہیں. زمین، جنگل اور دریا میں سفر کے تمام اسباب اسی نے جاری کیے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور موافق ہوا میں سواری اچھی طرح چلتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہو کہ اسی حال میں اچانک تیز آندھی طوفان کی لہر آ گئی کہ سواری اب ٹوٹ کر ڈوبنے لگی اور پانی کی موجیں ہر طرف سے جوش مارتی آنے لگتی ہیں اور مسافر یہ سمجھ گئے کہ اب مصیبت نے ان پر گھیرا ڈال دیا. تب ایک ہی اللہ کے ہو کر صرف اسی سے دعا مانگتے رہے کہ اگر اس بلا سے تو نے نجات دی تو ہم تیرا حق مان کر شکر ادا کرتے رہیں گے. جب ان کی دعا قبول کر کے اللہ انہیں نجات دیتا ہے تو پھر ملک میں پہلے کی طرح ان کی ناحق شرارت جاری رہتی ہے. اے انسانوں، تمہاری اس بغاوت کا وبال تم پر ہی ٹوٹ پڑے گا. دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان برت لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے، تب ہم تمہاری سب حرکتیں بتائیں گے. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کہ ہم نے اسے آسمان سے نازل فرمایا، پھر یہ پانی زمین سے ہونے والی پیداوار کی جگہ میں گھل مل گیا. اب جو چیزیں زمین سے نکلنے لگیں تو انسان اور دوسرے جاندار اچھی طرح کھانے پینے لگے، یہاں تک کہ آبادی میں رونق آ گئی اور علاقہ خوب بن سنور گیا اور لوگ بہت بے فکر ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ وہ بھی کچھ ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے قابو میں آ گئیں. بس اچانک ہمارا کوئی حکم راتوں رات یا دن میں آ گیا اور پورے علاقے کو ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اور بستی ایسی اجڑ کر ویران ہوئی کہ گویا کل کو یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو دھیان کرے. اور اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. جو لوگ نیک راہ پر چلے ان کے لیے بھلائی ہے اور بہت زیادہ ان کو اجر ملے گا اور قیامت میں ان کا منہ کالا نہ ہوگا. اور ذلت سے بھی بچ گئے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے اور وہاں ہمیشہ کو رہا کریں گے.
اور جو لوگ جیسے برے کام میں لگے تھے ان کو ان کی بدی کی سزا ویسی ہی برائی کے مطابق ملے گی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی کہ اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کہیں بھی ان کو نہ ملے گا۔ ان کے چہرے ایسے بھیانک ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان پر لپیٹ دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں ان کو ہمیشہ پڑے رہنا ہے۔ اور حشر کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر ہم ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیں گے، تب ان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور ان کے بنائے ہوئے شریک بول اٹھیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہماری عبادت میں لگے رہے؟ اگر تم نے ہمارے پیچھے ایسا کیا ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل بے خبر پڑے تھے۔ وہاں ہر آدمی نے جو کچھ اپنا عمل پہلے کر کے بھیجا ہوگا اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور سب کو ان کے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جو کچھ من گھڑت باتیں بنایا کرتے تھے وہ سب غلط ثابت ہوں گی۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ اے نبی، آپ ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور دھرتی میں سے تم کو کون رزق عطا کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکال دکھاتا ہے اور بے جان کو زندوں میں سے نکال کر باہر کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تدبیر سے اپنے حکم کو خود ہی جاری فرماتا ہے۔ تب یہ لوگ جواب میں صرف ایک ہی بات کہہ سکیں گے کہ یہ سب کام تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دو، پھر تم کو اللہ کا لحاظ اور خوف کیوں نہیں آتا؟ یہی تو تمہارا اللہ ہے جو تمہارا سچا پالنہار ہے۔ بس اب حق آنے کے بعد بھٹکنے سے کیا فائدہ، پھر تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ہو کر رہی کہ جو حکم نہیں مانیں گے وہ ایمان میں نہیں آئیں گے۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے شریکوں میں کوئی بھی ایسا ہے جو پہلے کسی چیز کو پیدا کر دکھائے اور یہ چیز جب فنا ہو تو پھر اسے دوسری بار بھی پیدا کر کے دکھا دے؟ آپ کہہ دو کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر دوہرا کر دوسری بار بھی وہی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر تم الٹی باتوں پر کیوں چلائے جاتے ہو؟ آپ ان سے کہو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو حق کی راہ کی طرف ہدایت کر سکے، اور یہ بھی کہہ دو کہ صرف اللہ ہی سچے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب بھلا تم ہی بتاؤ، جو حق کی راہ دکھاوے اس کی بات مانی جائے یا اس کی
جو خود کچھ بھی راہ نہ پائے جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے۔ تم کو کیا ہو گیا، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ ان کی بڑی تعداد اٹکل پر چلتی ہے، بے شک بات یہ ہے کہ حق میں اٹکل کا کیا کام اور کیا فائدہ، یقیناً ان کے سب کاموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اسے اپنی طرف سے بنا کر دکھا سکے، لیکن یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کو سچی بتاتا ہے، اور اس کتاب میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اس میں کچھ بھی شک و شبہ کی بات نہیں کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے۔ آپ جواب میں فرما دو کہ تم بھی اس قرآن جیسی صرف ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن جن کو جمع کر سکو سب کو پکار کر لے آؤ، اگر سچے ہو تو یہ کر کے دکھلا دو۔ بلکہ یہ تو اس کتاب کو جھوٹ ثابت کرنے میں لگے ہیں، جبکہ اس کے علم پر ان کو قابو نہیں، اور ابھی اس کا بتایا ہوا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ ان کے پہلے لوگ بھی اس طرح کی جھوٹی حرکت کرتے رہے ہیں، اور تم بھی دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔